سینچریاں کی ہیں یہ پورے پاکستان کی نالج میں, اور ایک اپنے اس میں ڈومیسٹک میں یا اے لیول پہ ایک اپنا ریکارڈ ہے جو کسی نے نہیں کیا. وراٹ کوہلی کا ریکارڈ ہے 15 سینچریاں, اس نے 110 میچوں میں کی ہیں. تو یہ میں یہ نہیں بول رہا میں اپنی تعریف یا میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں, وراٹ کوہلی اس ٹائم ٹاپ پلیئر ہے کرکٹ کا, مگر ڈومیسٹک میں جہاں سے آپ جس کرائٹیریا کے تھرو جاتے ہیں آپ پاکستان ٹیم میں, اس میں میری پرفارمنس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں, میرے اسٹیٹس کہتے ہیں. خرم جس طرح اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو رائٹ فارمیٹ ہے وہاں پہ جو ہے موقع نہیں ملتا. ایسا ہی کچھ جو عثمان صلاح الدین کے ساتھ بھی ہوا, جس طرح خرم نے بولا کہ لسٹ اے میں ایکسٹراڈنری پرفارمنسز ہیں بٹ ٹیسٹ میں زیادہ موقع دیا. اسی طرح عثمان کی فرسٹ کلاس میں ایکسٹراڈنری پرفارمنسز رہی, بیچ میں ایسے گیپس آئے جہاں پہ ان کو انڈکٹ کیا جا سکتا تھا بٹ کچھ لڑکوں کو فاسٹ ٹریک کر دیا گیا. اس پہ اگنور ہونے والوں میں یہ بھی ہیں, خرم شامل ہیں, نعیم الدین, ایون آصف ذاکر کی بھی بات کریں تو یہ لڑکے رنز کرے جا رہے ہیں بٹ موقع کوئی نہیں آتا. فواد عالم کا نام آتا ہے. تو عثمان جب آپ تھرو آؤٹ دا سیزن اور تھرو آؤٹ دا ایئر جب آپ رن کرتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن جو ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے, تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایک ایسے پلیئر کے لیے جو ڈسکارڈڈ ہے اور اس کو پھر کم بیک کرنا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پلیئر کا کام ہے کہ وہ پرفارمنس کرتا رہے. اگر اس کو چانس نہیں مل رہا تو بالکل بھی اس کو ڈسارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اپنی گیم پر فوکس رکھے, اور ڈیفینیٹلی جب چانس ملے بس اللہ سے دعا کرے کہ جب چانس ملے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کرے. اور بالکل میرا فوکس یہی ہے کہ میں نے اپنی گیم پر فوکس رکھنا ہے اور اپنے پرفارمنس کرتے رہنا ہے. نام نہیں آ رہا, یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے جو کنٹرول میں ہے وہ پرفارمنس کرنا ہے, وہ الحمدللہ میں کر رہا ہوں. ایک ہمارے پروگرام کا نام ہے ریڈ زون, اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ می اینڈ عثمان آر فالوئنگ دا ریڈ ٹون اینڈ خرم اینڈ آف کورس نبیل آر آن دا بلیک سائڈ. تو یہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اوور آل ہماری یہاں ایک پرسیپشن ہے فرسٹ کلاس کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کو لے کے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے فرسٹ کلاس میں جو لڑکے پرفارم کرتے ہیں, پھر وہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں تو وہ گیپ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جاتا ہے, وہ ریویل ہونے لگتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی خرم اور عثمان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. خرم سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سینیریو متھ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے بہت زیادہ بولنگ فرینڈلی وکٹس ہوتی ہیں, بولرز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور تھوڑے سے گرین وکٹ ہوتی ہے. جب ہم یو اے ای میں جا کے کھیلتے ہیں تو بہت ڈرائی اور فلیٹ وکٹ ہمیں ملتی ہیں. پھر جب انٹرنیشنل نیوزی لینڈ آسٹریلیا کھیلتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت باؤنسی اور پیسی ٹریکس ملتے ہیں. تو یہ جو اتنا زیادہ ڈفرینٹ پچز کا ہے یہ بہت زیادہ ٹیکنیک کو پلیئرس کی ایکسپوز نہیں کر دیتا, مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے سروائیو کرنا؟ نہیں, ٹیکنیک وائز دیکھا جائے تو ہمارا پلیئر سالڈ اس لیے ہوتا ہے جو ان بولتے ہیں نا کہ ڈینجرس وکٹیں یا گیلی پچز پہ یا سافٹ پچز پہ پرفارم کر رہا ہے, اس کا مطلب اس میں ٹیلنٹ ہے, اس کی ٹیکنیک اچھی ہے. مگر جو سچ ہے, دوسرا پیج ہے وہ کتاب کا, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹرو پچز ہوتی ہیں, یا تو اس میں باؤنس ہوگا یا بیٹنگ ٹریک ہوگا. ابھی نیوزی لینڈ میں پاکستان ٹیم جا کے اگر جو اسٹرگل کی ہے وہ اس میں باؤنس ٹرو تھا, باؤنس کا فرق تھا, اس میں سیم نہیں ہو رہا تھا بال. ایک آدھ بال 5-6 اوور میں ہوتا ہے وہ سیمنٹ پہ بھی ہو جاتا ہے, مگر جہاں اچھا باؤنس ہوگا وہاں آپ کو مزہ آئے گا. مگر آپ اس پہ کھیلنے کے عادی ہوں گے تو آپ پرفارم کریں گے نا. ہم یہاں ڈومیسٹک کھیلتے ہیں گیلی پچز پہ, گرین اس پہ گھاس کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے گرین, اس میں جان ہوتی ہے اور نمی ہوتی ہے. 4 دن کا میچ, 2.5 دن, 2 دن, 2.25 دن میچ. میں کراچی کے کپتان آخری 2 میچوں میں تھا, ہمارا میچ 2.5 دن میں میچ ختم ہو گیا. مطلب 22 لڑکے خراب نہیں کھیل سکتے, 2 خراب کھیل لیں گے, 3 خراب کھیل لیں گے, ایک ٹیم پوری خراب کھیل لے گی. مگر 4 اننگیں ختم ہو رہی ہے, ایک دن میں 23 پلیئر آؤٹ ہو رہے ہیں. So this is a big question mark on the preparation of pitches. عثمان یہ چیز obviously پہلے تو ایک ہوتا تھا کہ آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. تھوڑی سی یہ چیز میں بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کرکٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ کرٹیسائز نہیں ہے کرکٹ کی, میں بینگ اے پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میرا کام ہے, اگر میں نے کچھ سیکھا ہے یا میرے میں کچھ ہے تو میں بتاؤں. میں نے جو چیز چیک کی ہے, ہمارے بیٹسمین جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ انڈینز کو دیکھیں آپ, وہ 600 پہ 600 رن کرتے ہیں. رویندر جڈیجا کی 3 ٹرپل سینچری. اس سے اندازہ لگا لیں ہمارا جو ٹیسٹ کا ٹاپ پلیئر ہے نا, اس کی 9 سینچری نہیں, اس کی 9 سینچری ہیں. بالکل. عثمان جس طرح یہ جو خرم جو بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ اگر بیٹسمین کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں کہ بالنگ فرینڈلی بڑی پچز ہوتی ہیں, بہت زیادہ سیم اراؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے, فاگ ہوتا ہے شروع کے اندر, جو میچ 4 دن لاسٹ کرنا چاہیے وہ 2 دن 2.5 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو ایز اے بیٹسمین وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور آپ اگر بورڈ کو سجیسٹ کریں گے تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو پچز بنائیں, کمپٹیٹیو پچز ہوں, بالرز کو بھی ہیلپ کریں, بیٹسمین کو, تو ایون گیم ہوگا. ٹرو ہی نا سینس کہ باؤنس اچھا ہو, یہ نہیں بول رہے کہ بیٹنگ ٹریک بنا دیں. صحیح, خرم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ پچز ڈیفینیٹلی بنائیں, سیمنگ ٹریکس بنائیں, لیکن ہارڈ ہوتا یہ ہے کہ وہ سافٹ ہوتے ہیں. پہلے 2 دن تو وہ سافٹ بال آتا نہیں ہے آپ کے بیٹ پہ نا, پھر تیسرے چوتھے دن جا کے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے, وہ ایک دم پھر بال جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں پھر بیٹسمین کے لیے کافی اسٹرگل کرتا ہے بیٹسمین. اور یہ کہ پنجاب میں ہمیں زیادہ تر سیمنگ ٹریکس ہی ملتے ہیں, کراچی میں آتے ہیں یہاں پر ہارڈ ٹریکس ملتے ہیں,
اور ہم پورا بھی سیزن کراچی کھیلا, میرے 7 میچ یہیں تھے, 7واں میچ ہمارا پشاور میں تھا, تو کراچی میں مطلب پورے پاکستان کی ٹیم آئی تقریباً, ڈپارٹمنٹ سے بھی میچ ہوئے, اسلام آباد سے, لاہور سے ہوئے. وہ خود سرپرائز تھے لڑکے کہ کراچی میں کبھی بیٹنگ ٹریک ہوتے تھے یا اسپن ٹریک ہوتے تھے, یہاں پہ گیلا وکٹ مطلب ان کو وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یعنی یہ نہیں بول رہا کہ ہمارے لیے بنا دو, ایسا نہیں ہے. جس طرح ڈائمنڈ پہ وکٹ ہوتی ہے یا سیالکوٹ اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں, یہ 2 پچز ایسی ہیں جہاں فاسٹ بالر کو مزہ بھی آتا ہے, بیٹسمین جو اچھا کٹ اور پل مارتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے, کیونکہ اس میں باؤنس جو ہے وہ ٹرو ہوتا ہے اور گیلا پچ نہیں ہوتا. تو میری یہ ایک ایڈوائز ہے, باقی کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہا, جنرل بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک یہ میری ایڈوائز تھی کہ اگر اچھی پچ ملے گی تو بیٹسمین اچھا اسکور کرے گا. ابھی بھی پھنس آ گیا, اس نے ماشاءاللہ یہ 800 کے قریب کھڑا ہے, میں نے 550 پہ میں نے فنش کیا ہے, مگر اگر یہ اسٹینڈرڈ تھوڑا اور بہتر ہوتا تو میں شاید 800 پہ ختم کرتا, یہ 1000 سے اوپر جائے, کیونکہ یہ ابھی اسٹل کھیل رہا ہے. تو ٹیمیں جو اسٹرگل کر رہی ہیں, کوالٹی نیچے آ گئی, کس سینس میں کہ ہمارا 4 دن کا میچ 2 دن, 2.25 دن, میکس 3 دن ختم ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایک لڑکے میں خرابی ہو, ایک ٹیم میں خرابی ہو, مگر 22 لڑکے 2 دن میں آؤٹ ہو رہے ہیں, 2 دفعہ ٹیم آؤٹ ہو رہی, 3 دفعہ ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے, اور دوسری ٹیم چیز کر رہی ہے, وہ بھی 7 وکٹوں پہ چیز کر رہی ہے. تو اس کا مطلب پچ میں کچھ نہ کچھ تو ہے غلط, کچھ نہ کچھ تو غلط ہے, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ, جیسے میرے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ جب تک ڈومیسٹک کرکٹ کا پاکستان میں ڈھانچہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک انٹرنیشنل کرکٹ ہماری ترقی نہیں کر سکتی ہے. اور جب کھلاڑی سجیشنز دے رہے ہیں, جب اتنے ایکسپیرینس ڈومیسٹک کھلاڑی بات کر رہے ہیں, سجیشنز دے رہے ہیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت ویلکمنگ ہونا چاہیے, اس حوالے سے سجیشنز لینے چاہیے. اور شکیل شیخ صاحب آف کورس ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں, اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہیں سجیشنز پر عمل بھی کرنا چاہیے. کرکٹ پچ سے لے کر کرکٹ بال تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے. جب ہم کرکٹ بال کی بات کریں تو ہم جو ڈومیسٹک میں کرکٹ بال گریس بال سے کھیلتے ہیں ڈومیسٹک میں, اور جب انٹرنیشنل جاتے ہیں تو کوکوبرو بال فیس کرنی پڑتی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ ایس جی بال سے ہی ڈومیسٹک کھیلتے ہیں, ایس جی بال ہی وہ اپنی انٹرنیشنل جو ہوم میچز کراتے ہیں اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو آسانی ہوتی ہے, ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میں اتنا گیپ نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ سجیشن دینا چاہیں گے خرم اور عثمان جی؟ اس بار میں اسپیشلی یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا پی سی بی کو, کیونکہ ہمارے ڈے نائٹ میچز بھی ہوئے ہیں, اورنج بول کے ساتھ ہوئے ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے ہمارے ڈومیسٹک میں, اور یہاں پر کریڈٹ پرابلی پنک بال کے ساتھ یہ جو ہے ہمارا یہ ٹورنامنٹ ہوا ہے, اور آئی تھنک یہ گڈ سائن ہے, ایک چینج آیا اور بڑی زبردست, بہت پازیٹیو چینج آیا, بیکاز خرم اینڈڈ اپ اسکورنگ ڈبل سینچری ان دیٹ پنک بال. ایگزیکٹلی, تو آئی تھنک یہ پلیئرس کے لیے فائدہ ہے, جو بھی پی سی بی جو یہ کر رہا ہے اس میں سب پلیئرس کا فائدہ ہے, اور یہ اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا سب کو. جیسے انٹرنیشنل کرکٹ بھی جو ہے وہ ڈے نائٹ ہو رہی ہے پنک بال کے ساتھ. لیکن کیا ہونا چاہیے, بال کوکوبرو ہونا چاہیے, یا آپ کی جو گیم گریس بال ہو رہی ہے یوز وہی آپ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ, یا ڈے اینڈ نائٹ فارمیٹ کوئی پرماننٹ کر دینا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا تھنگ خرم؟ اچھا, میں عثمان صاحب کریں اس میں یہ چیز دیکھیں, ہم انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. انڈیا نا کوشش کرتا ہے, میں نہیں بول رہا وہ ہم سے سپیریئر, ہم ان سے بہت سپیریئر, ہم باہر جا کے کھیلتے ہیں اور وہاں ہراتے ہیں دنیا کی ہر ٹیم کو, وہ ابوظہبی ہو, نیوزی لینڈ ہو, انگلینڈ ہو, ساؤتھ افریقہ, کہیں بھی ہو, تو ہم ان سے سو فار بیٹر ہیں. وہ جب بھی اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں, ان کی بیٹنگ دنیا کی نمبر 1 بیٹنگ ہے, مگر وہ اپنے گھر میں. مگر خیر کرکٹ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے, جو ان کی بال ڈومیسٹک میں استعمال ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل میں ہوتی ہے, اس سے ان کے پلیئرز کو فائدہ ہو رہا ہے. جو انٹرنیشنل پچز رکھتے ہیں وہی اسٹینڈرڈ ان کا ڈومیسٹک میں بھی ہے. ان کے رانجی ٹرافی کا 2 سال پہلے ایک فائنل ہوا تھا, ایک ٹیم نے کیے تھے 950 رن, اگلی ٹیم نے جب بیٹنگ کی انہوں نے 1100 رن کیے تھے, اس پہ ڈکلیئر کی تھی. وہاں پہ اللہ معاف کرے اگر بالنگ اٹیک کی بات کریں تو بالرز بھی ایسے ہیں کہ جو ہمارے کلب کرکٹ کے بالرز ہیں ویسے ایک بات کرو, ہمارا یہاں جو بالر گیند کر رہا ہے اب مثال کے طور پہ وہ گریس سے بال کر رہا ہے, گریس کا بال آٹومیٹک سیم اس کو بھرا ہوا ہوتا ہے, اگر وہ بال پھینکتا ہے جس کی سیم ہٹ ہوتی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, خاص طور جن پچوں میں نمی ہوتی ہے, اور ٹاس ہار گئی سامنے والی ٹیم, آدھا میچ تو ٹاس سے ہار جاتی ہے, ٹاس ہار گئی آپ کی سامنے والی ٹیم ایسی جیت جاتی ہے مینٹلی. دوسری بات سیم والا بال ہے, انٹرنیشنل میں مار جو پڑتی ہے ہمارے بالرز کو اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہمارے بالر کو عادت ہوتی ہے گریس سے بال کرنے کی. گریس کا بال اور کوکوبرا بال میں بہت فرق ہے, کوکوبرا بال پہ زور لگتا ہے اور میکسیمم 10 سے 15 اوور کے بعد سیم اندر چلے جاتا ہے, اور گریس کا بال جتنا بال پرانا ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی ایگ نما شیپ میں آ جاتا ہے, جس سے بال کی بولتے ہیں جس جیسی پچ ہوا وہ ایک طرف ڈائیورٹ ہوگا, یا لیگ اسٹمپ یا آف اسٹمپ پہ ڈائیورٹ ہوگا, اس سے بالر کو خاص طور سیم ہٹ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. سیم تو مگر اس میں پیس کی ضرورت نہیں ہوتی, کوکوبرا مانگتا ہے پیس, خاص طور ریورس سوئنگ ہو یا نیا بال ہو, اس میں آپ کے پاس پیس ہوگا تو آپ کو یہی بات ایگزیکٹلی میرے خیال سے پی ٹی وی کی شو پہ شعیب بھائی نے بھی بولی کہ یہ بہت میجر ڈفرینس ہے. ہماری ڈومیسٹک میں بالر جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا, آؤٹ تو کر لیتے ہیں مگر جب اوپر جاتے ہیں وہاں پہ فلیٹ ٹریک ہوتے ہیں, کوکوبرا بال ہوتا ہے,
وہاں چاہیے ہوتی ہے زور. بٹ لیکن خرم اس میں اگر میں لڑکوں کو اگر میں کیا کہتے ہیں اس میں ڈیفینڈ کروں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. جب ڈومیسٹک کرکٹ میں لڑکے پرفارم کر رہے ہوں, چاہے وہ کوئی بھی بالر ہو, صدف حسین ہو, تابش خان ہو, محمد عباس ہو, کم سے کم ان کو ایٹ لیسٹ موقع ضرور دیا جائے, ایک دفعہ ٹرائی آؤٹ ضرور ان کو جو ہے کرنا چاہیے, کیونکہ جب زندگی بندہ لگا دیتا ہے تو اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے جو کلر جو ہے میرے ساتھ لگ جائے. تو عثمان اگر اس پہ میں آپ کا پوائنٹ لوں, جس طرح خرم نے کہا کہ بالرز کو بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے, بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ آخر کے ریکارڈز نکال کے دیکھتے ہیں 3 سال کے, تو یہی بالرز ہیں جو آؤٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ سارے لڑکے بڑے اچھے بالرز ہیں, پرفارمنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ بھی ہوگا کہ پرفارمنس کرتے رہتے ہیں اور مطلب کہیں نام نہیں آتا, لیکن یہ ہے کہ بولرز کا ان کا یہی بنتا ہے اپنی پرفارمنس کی طرف فوکس کریں. جس طرح خرم بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں بڑے رنز ہوتے ہیں, تو اگر ہم ساؤتھ کی طرف ملتے ہیں ہمیں جو پنجاب سائڈ ہے یا ایبٹ آباد ہے یا پشاور ہے, وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے سر. میری آپ کو سن کے بڑا مطلب خوشی ہوگی کہ میری صرف 2 سینچریز کراچی میں ہیں, باقی جو میری 17 سینچریز ہیں وہ ساری پنجاب میں ہیں. تو میں نے تو یہ سب چیزیں سوچتے نہیں, سلیکٹرز کو نہیں پتا تھا, کاؤنٹ نہیں کرتے کہ یار ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں جو رن کر رہا ہے کم سے کم اس کو جا کے دیکھے, تو یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں. ایک ہاف جب گزر جاتا ہے قائد اعظم ٹرافی کا نبیل, پھر سلیکٹرز کو یاد آتا ہے کہ قائد اعظم ٹرافی بھی چل رہی ہے, اور پھر وہ جاتے ہیں تو پھر کیسے سوچیں گے کہ قائد اعظم ٹرافی میں پنجاب سائڈ پہ رن زیادہ بن رہے ہیں, کراچی سائڈ پہ زیادہ بن رہے ہیں, اور ٹیم پھر بھی وہی کی وہی سیٹل رہتی ہے. سوری کٹنگ یور پوائنٹ, عثمان کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ یہاں پہ سلیکٹرز کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ وہ ہم لوگوں کے میچز بڑا کلوزلی آ کے انہوں نے واچ کیے ہیں, سپر 8 کے سپر 8 ساتھ ساتھ پورا کمپلیٹ کریں. چلے جب ان کے پاس ٹائم ان کو ملا ہے اور وہ آئے ہیں, اور اس میں آئی تھنک سب پلیئرز کا بڑا فائدہ ہوگا, انہوں نے سب پلیئرز کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے, اور آئی تھنک گڈ سائن ہے ہمارے لیے سب پلیئرز کے لیے. اچھا عثمان کی اگر کیریئر کی بات کرتے ہیں تو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ پرفارمنسز کے بعد جب لڑکا بڑی مشکل سے ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے, جس طرح یہ ہوئے ویسٹ انڈیز کے ٹور پہ, وہاں جا کے مینجمنٹ کا سلوک جو ہے بہت میٹر کرتا ہے نئے لڑکے کے ساتھ. ہم شور خرم بھی ایگری کریں گے. تو جس وقت عثمان ٹیم کے ساتھ گئے اس وقت وقار یونس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے, شاہد افریدی کیپٹن تھے, بٹ جس طرح کا ماحول ان کو ملا, بڑی مشکل سے ان کا جو ہے ڈیبیو کرایا گیا, اور مینجمنٹ کا سلوک ایسا تھا کہ جب سلام کا جواب نہ مل رہا ہو, تو اتنے جب ٹف حالات میں, عثمان پہلے آپ سے کرتے ہوئے خرم پہیں گے, جب اس طرح کے آپ کو حالات ملیں, جب ڈیبیو ہونے جا رہا ہو, ویسے ہی بندہ نروس ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ نہیں مجھے تو ایسے حالات نہیں ملے. یہ بچا گئے, یہ بچا. مجھے ایسا لگا ڈیبیو تمہارا نہیں ان کا ہو رہا تھا. نہیں ایسا نہیں ہوتا, کتنا پین لے کر بولے. جی ایسا نہیں ہوتا, اور وہاں پر بالکل ایسا نہیں ہوا. ایون کہ شاہد بھائی کیپٹن تھے, وکی بھائی تھے, سب نے بڑی سپورٹ کی, اور انفارچونیٹلی کہ پرفارمنس نہیں ہوئی ہے 2 میچز میں, لیکن مطلب کسی نے بھی کچھ ایسا نہیں کیا, آپ کو جس نے بھی بولا ہے غلط انفارمیشن دی ہے, ایسا نہیں ہوا کچھ. تو خرم آپ کے سائڈ سے بھی یہی تھا, ہمیشہ سے سپورٹیو ایٹماسفیئر ملا, ہمیشہ سے سپورٹ ملی جو دوسرے کھلاڑی ان کی جانب. خرم آپ تو سینئر پلیئر ہیں, آپ ذرا کھل کے بول سکتے ہیں. نہیں میں تو وہ بھی کھل کے ہی بول رہا ہے جو گزرتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی بیٹھ کے بناوٹی بات کر رہے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ پہ بندوق رکھی ہوئی ہے, مگر بندے کے اوپر پریشر ہوتا ہے. خاص طور اب میں جاؤں گا ٹیم میں یا یہ جائے گا تو اس کے اوپر ہوتا ہے میں یار رنز کروں یا بالر ہوں تو آؤٹ کروں, ٹیم میں جگہ بناؤں, کسی طرح میں میچ کھیلوں, سارے اس ٹور پہ میچ کھیلوں پورے. کس طرح کھیلوں گا؟ اگر ہر میچ میں پرفارم کروں گا تو کھیلوں گا. تو انسان اپنے اندر کھویا. نئے لڑکے کے لیے ایکسیپٹنس ہوتی ہے, جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں, مینجمنٹ والے ہوتے ہیں, اس کو ایزی پاتھ تو نہیں ملتا. دیکھیں ایزی تو کہیں بھی کچھ نہیں ہے, ایزی کہیں کچھ نہیں ہوتا, آپ کو بنانا پڑتا ہے ایزی. ہم بھی اگر اسپورٹس جرنلزم میں کوئی نیا جرنلسٹ آتا ہے تو اس کو بھی آپ دونوں نے بھی تو اوورٹیک کیا ہے, آپ دونوں بھی اوورٹیک کیا ہے نا, ان دونوں سیٹوں پہ کوئی اور بیٹھتے تھے. میں کہنے کا مقصد ہے کمپٹیشن ہر جگہ ہے, آپ نے اپنے لیے وے خود ڈھونڈنی ہوتی ہے. صحیح, چلیں یہ جو ہے راستہ جو ہے آپ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈھونڈیں گے, بٹ اس وقت ہمارا ہم جو راستہ لے رہے ہیں وہ ہے بریک کا. بریک سے واپس آ کے جو ہے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. شو پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح لڑکے سالہ سال پرفارمنسز کرتے, بٹ ان پرفارمنسز کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کتنی دفعہ جو ہے ہم نام لے کے بھی اب تھک گئے, چاہے خرم منظور کی بات کریں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, عثمان صلاح الدین, آصف ذاکر, فواد عالم, نعیم الدین, تابش خان, صدف حسین, محمد عباس. اب تو آپ کو بھی یہ نام رٹ گئے ہوں گے, بٹ اگر یہ کسی کو نام نہیں رٹ رہے یا یاد نہیں آ رہے تو وہ ہے سلیکشن کمیٹی. ان سے ہمارا کوئی جو ہے جس طرح کہتا ہے نا کہ 36 کا آنکڑا نہیں, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ جو پرفارمنسز ہیں وہ جو ہے ہائی لائٹ ہوں. تو دوبارہ اپنے مہمانوں سے جو ہے بات کریں گے. خرم, جس طرح آپ کے کیریئر کی بات کرتے ہیں, آسٹریلیا کے اگینسٹ آپ نے 77 رن ناٹ آؤٹ جو ہے اسکور کیے, پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی, اس کے بعد آپ 3 سال گھر بیٹھے رہے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ پرفارمنس کر کے جو ہے باہر ہو جانا اور اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا, وہ کتنا ڈسہارٹننگ ہو جاتا ہے؟ پینفل ہوتا ہے. مطلب
والدین نے بچپن سے سکھایا بیٹا پڑھو. چلیں اس کو افسوس کو چھوڑیں, اب ذرا تھوڑا لائیولی موڈ میں آ جائیں. نہیں, والدین نے سکھایا پڑھو, ایگزام میں جاؤ تاکہ آنسر دے سکو. آپ نے آنسر بھی دے دیا, رزلٹ کے ٹائم آپ فیل ہو اور صحیح دے کے آئے ہو, تو یہ مطلب یہ سوال ایک اپنے آپ کو بھی چپتا ہے. پھر آپ اس سے نکلنے میں, شیل سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. مجھے 3 سال گھر بٹھایا, اس کے بعد 3 سال بعد پھر میں نے 2200 رن کیے. ہر سال 1000 رن کر رہا تھا ان 3 سالوں میں, مگر پھر وہی والی بات ہے کہ پرانا لے کے بیٹھنا وہ سب میں نے چھوڑ دیا. نیا بھی اب کنٹینیوسلی دیکھ لیں, ون ڈے ہو, T20 ہو, 4 ڈے ہو, جو کرکٹ ہوتی ہے اس میں کوشش کرتا ہوں ایڈجسٹ کروں, پرفارم کروں, اور جو اس کے اندر رول ہوتا ہے وہ رول کروں اچھی طریقے سے. اس کے بعد سلیکٹ ہونا نہ ہونا اب تو میں نے اس چیز کے بارے میں سوچ ایک جگہ تو جو ہے خرم فضیلہ سلیکٹ ہو ہی گئے ہیں, جو کہ پاکستان سپر لیگ کی, کیونکہ پہلے ایڈیشن میں خرم منظور کو کسی ٹیم نے پک نہیں کیا تھا, بٹ اس دفعہ جو ہے یہ کراچی کنگز کی جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو خرم سے ذرا اگر آپ نے کوئی سوال ہے. نہیں, ابھی ہم تھوڑا سا فرسٹ کلاس کرکٹ سے اور ٹیسٹ کرکٹ سے آگے بڑھیں گے, پھر ہم تھوڑا T20 پہ بھی جمپ لگائیں گے اور خرم کی اس اننگز کا بھی ضرور ذکر کریں گے جنہوں نے نیشنل T20 کے فائنل میں کھیلی تھی اور کیا ردم لے کر چلے تھے, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن تھوڑے سے کچھ سوال یہاں رہ گئے ہیں. ریکارڈز کی ہم بات کر رہے تھے, خرم اپنے ریکارڈز یاد دلا رہے تھے. تو جب ریکارڈز کی بات کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں خاص طور پر, تو بہت سارے ریکارڈز بن رہے ہیں. اور اگر ہم صرف 10,000 رنز 10,000 پلس رن اسکوررز کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو فواد عالم نے 10,000 پلس رن اسکور کیے ہیں, پھر اس سے پہلے عمران فرت نے کیے تھے, فیصل اقبال نے 10,000 رن اسکور کیے ہیں جس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا ہے, اینڈ دین یاسر حمید نے 10,000 پلس رن اسکور کیے, کامران اکمل نے 10,000 پلس رن اسکور کیے, خرم منظور 9,016 رنز کے ساتھ موجود ہیں اور صرف 84 رنز ریکوائرڈ ہیں, یہ بھی 10,000 رنز کے دائرے میں چلے جائیں گے. تو یہ رنز یہ لوگ کیوں اسکور کر رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے کھلاڑیوں کے نام میں نے گنوائے ہیں یہ صرف ڈومیسٹک کرکٹ تک ہی محدود ہو کے رہ گئے ہیں. تو اگر یہ 10,000 رنز جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں دکھانے کے لیے, اپنا ریکارڈ بک سجانے کے لیے, یا بس گھر میں بیٹھ کے خوش ہونے کے لیے, اپنے بچوں کو بتانے کے لیے آگے جا کے کہ دیکھو میں نے 10,000 رنز بنائے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ میں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ریکارڈ کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے خرم؟ عثمان سے بھی میں جانوں گی. ریکارڈ دیکھیں, آپ سیلف سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. ہمارا کام ہے بینگ اے پروفیشنل پرفارم کریں, وہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کنٹینیوسلی سیزن کھیلو گے تو پرفارمر بنو گیا. تو شروع سے ہی کبھی بھی بیٹھنے کی اپروچ تھی نہیں, بس کھیلنا ہے. کیونکہ راشد بھائی میرے استاد ہیں, کوچ ہیں, انہوں نے بھی بولا بس اسکور کرو, بھول جاؤ. آج 100 کیا, شام تک انجوائے کرو, صبح نئی صبح ہے, نیا سورج ہے, 0. تو بس کرتے جاؤ, بھولتے جاؤ, اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. اور کوئی اہمیت نہیں ہے ریکارڈز کی؟ ریکارڈز کی میرے لیے تو بہت اہمیت ہے, کیونکہ میرے کو سینچریوں سے پیار ہے. مجھے رنز کرنے, میں مطلب جس دن میں آؤٹ ہوتا ہوں, بھلے 70 پہ آؤٹ ہوں, تو ایک بھوک سی رہتی ہے کہ کاش 100 میں بدل دیتا, اگر 100 تھا تو 150 میں کرتا. ایک بھوک ہوتی ہے, یہ ہر پلیئر کو ہوتی ہوگی. اور عثمان سے بھی, عثمان آپ نے 6,000 رن اسکور کر لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں, اگر سلیکٹ نہیں ہوئے خدا نہ خواستہ, تو یہ بھوک رہے گی برقرار کہ 10,000 تک پہنچنا ہے, اس سے آگے بھی جانا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ضرور رہے گی. جیسے میں نے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ میں اپنی پرفارمنس پہ فوکس کر رہا ہوں. میں ان چیزوں کو مطلب میں دیکھوں کہ جو میرے کنٹرول میں ہے. پرفارمنس جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے. میں نے اپنی ہارڈ ورک کرنا ہے, اپنا دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ مسٹیک کر رہا ہوں, اپنی بیٹنگ کو امپروو کرنا ہے, اپنی فٹنس پہ کام کرنا ہے, فیلڈنگ کو امپروو کرنا ہے. تو یہ سلیکشن ہونا نہ ہونا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جب سلیکٹرز کو بہتر لگے گا, جب اللہ تعالیٰ مطلب کرم ہوتا ہے بندے کے اوپر, آپ کا نام آ جاتا ہے, آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ نام نہیں آ رہا, ڈسارڈ ہو جائیں گے, تو پھر آپ پرفارمنس بھی نہیں کر سکتے. چلیں, جس طرح آپ نے عثمان بات کر رہے تھے کہ جو رنز کی جو ہے بھوک ظاہر ہے, کیونکہ پیٹ کی بھوک بھی مٹانی ہے, بٹ اس وقت ہمیں ایک بڑے ہی ریناؤنڈ جو صحت کرکٹ لور اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اونر, مینیجنگ ڈائریکٹر ہوم ایسوسیٹس ندیم عمر صاحب نے جو ہمیں جوائن کیا ہے. اور جس طرح PTV اسپورٹس سے جو ہے ان کا ایک رشتہ ہے, آفیشیل میڈیا پارٹنرز بھی ہیں کیونکہ, تو ندیم عمر صاحب سے جو ہے جانیں گے کہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن 2 کی. اگر بات کرتے ہیں تو ویلکم شو کریں گے ندیم عمر صاحب کو. السلام علیکم ندیم بھائی. السلام علیکم نبیل, آپ کے کو ہوسٹ فضیلہ, خرم کو وہاں بیٹھے عثمان, سب کو سلام. وعلیکم السلام ندیم بھائی. ندیم بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے عبدالرزاق کو جو ہے اسسٹنٹ کوچ لائے ایئن پونڈ کی جگہ, تو رزاق بھائی کا انڈکشن آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا فائدہ ہوگا آپ کی ٹیم کو؟ نبیل میں سمجھتا ہوں, دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے رزاق اور جیسے پلیئرز ہیں, فرنچ پلیئر جو بیٹھے ہوئے تھے اور جو جن کی اتنی بڑی پرفارمنسز ہیں اور جو ہیرو رہ چکے, انہیں ہمیں آنر بھی کرنا چاہیے. اور رزاق کا آپ کو پتہ ہے T20 کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, تو ہمیں تو بہت اچھا لگے گا وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, تو ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور آئی تھنک بہت اچھے ایڈیشن ہے ہمارے لیے.
بالکل عبد الرزاق، ایک عرصے سے ہم پاکستانی کرکٹ میں جو فینس ہیں پاکستان کے وہ انہیں بہت زیادہ مس کر رہے تھے، تو آپ کی ہمیشہ سے ہسٹری رہی ہے کہ ایسے کھلاڑی جو کہ بہت ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں اپنے کیریئر کو لے کر، آپ ہمیشہ انہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں، چاہے محمد عرفان کی بات کی جائے، چاہے انور علی کی بات کی جائے. لیکن اب ہم اگر اوور آل پاکستان سپر لیگ کا سٹرکچر دیکھیں تو 400 جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کی فائنلائز ہوتے ہیں نام، اور ان میں سے صرف 100 کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں مختلف فرنچائزز کے لیے، اور 300 جو ہے وہ گھر میں روتے رہ جاتے ہیں. تو ان کھلاڑیوں کے لیے بھی ندیم عمر صاحب نے کوئی پلان سوچا ہے، کوئی پی ایس ایل میں کوئی پلان پیش کیا ہے کہ یہ 300 کھلاڑیوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے؟ نہیں فضیلہ، آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ کھیلیں، اور ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے اتنا یعنی وہ پیسہ بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے جتنی وہ جو ہمارے یہ سب وہ پلیئرز ہیں جو دیکھیں 19-20 ہیں اور ان کو بڑی کرکٹ ملنی چاہیے. تو ایک ضرور ایک ہماری اپنی ڈومیسٹک لیگ جس کو میں بہت عرصے سے پلان کر رہا ہوں، میں نے بورڈ کے آگے یہ رکھا بھی تھا کہ ہمارے انٹرنل کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ہو نہیں رہی تو ہم ایک ایسی لیگ یہیں آرگنائز کریں جس میں ہم جیسے فرینچائز بیس لیگز ہوں جو یہاں پہ کھیلیں. تو اس کا ایک پلان ہونا چاہیے. اور لیکن سب سے بڑی بات ہے ہمارے ڈومیسٹک سٹرکچر میں ہی اس ٹائپ کی چیزیں آنی چاہیے جس میں پی ٹی وی اور یہ جتنے آپ کے اسٹیشن ہیں جو اس کو دکھا سکیں لائیو آن ٹیلی ویژن. لیکن اس کو اوور آل سٹرکچر کو ہم کو ایسا بنانا پڑے گا. دیکھیں کراچی، لاہور پاکستان میں کھیلتے تھے تو کراؤڈ نہیں آتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ پی ایس ایل کی ایک سکسیس ہوئی. تو اسی فارمولے کو لے کے آپ کو یہاں دینا پڑے گا. جیسے خرم منظور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ رمضان کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، عثمان صلاح الدین ہیں، دیگر بہت سارے اور پلیئرز ہیں. جب تک ان کو ان کا حق نہیں ملے گا، نیشنل ٹیم تک ان کو جو ٹکٹ نہیں ملے گا، آپ سمجھتے ہیں یہ لڑکے بھی موٹیویٹ نہیں ہوں گے؟ پیسہ آبویسلی ایک نیڈ ہے، بٹ ساتھ ساتھ ایک ریزلٹ بھی چاہتے ہیں لڑکے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں خرم جو ہے نا وہ ہمارے بہت ہی عزیز پلیئر رہ چکے ہیں اور ہیں بھی، اور ہمارے ساتھ رمضان میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں یہ لوگ ان کو چانس نہیں مل سکا. میں بہت خواہش تھی خرم کو لوں لیکن افسوس کہ وہ ہو نہیں سکا. ہمارے اپنے کلب کے کچھ لڑکے تھے جو وہ بھی رہ گئے. تو یہ ایک کیونکہ میں کراچی میں آپ کو بتایا ہم نے کرکٹ اپنی کھیلی اور ان لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیں ادھر جو ہمارے ساتھ ایک کنسٹرینٹ ہے کہ آپ کو وہاں کے 6-7 فورن پلیئرز لینے پڑتے ہیں، اس لیے کچھ لڑکے ہمارے پاس اب جیسے. لیکن جب ٹیمز کی ایڈیشن ہوں گی، جب یہ 8 ٹیموں تک جائے گی پی ایس ایل، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کافی وہ ڈیزرونگ لڑکے ڈاؤن دا لائن یہ لوگ آ جائیں گے ٹیموں میں. صحیح. اچھا ساتھ ساتھ جس طرح گورننگ کاؤنسل کی بات ہو رہی تھی، گورننگ بورڈ کی بات ہو رہی تھی پی ایس ایل کی، ہم نے سنا کہ جو فرنچائز مالکان ہیں وہ خوش نہیں تھے کہ گورننگ بورڈ کے ممبر جو ہیں زیادہ تر پی سی بی کے رکھ دیے گئے اور باقی انڈیپینڈنٹ آئیں گے. تو اس نوٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فرنچائز کی جو ہے ریپرزنٹیشن بھی ضروری ہے جو پی ایس ایل کا گورننگ بورڈ بنا ہے؟ اب بہت اچھا یہ سوال ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بون آف کنٹینشن بن گیا ہے یہ سوال. لیکن دیکھیں فرنچائز جو ہے نا اصل اس کے جو آپ سمجھے جو پی ایس ایل ہے اس میں ان کا سٹیکس بہت ہائی ہیں، تو ان کی سے کے بغیر لانگ ٹرم یہ چیز چل نہیں سکے گی. تو میرے تو بس ریکویسٹ ہے پی سی بی سے بھی اگر یہ اس کو الگ اگر کمپنی بنا رہے ہیں تو بورڈ آف گورنرز میں آپ کو 1-2 بلکہ میں تو سمجھتا ہوں 5 فرنچائز جتنی بھی ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اس میں صرف یہ نہیں، اس میں رولز ہیں، اس میں اور آگے جا کے کس طرح اس سب کے لیے آئی تھنک ندیم بھائی آپ کو یہاں پہ آ کے جو نشست رکھنی پڑے گی، یہاں کے بیٹھنا پڑے گا. آپ ٹائم دیں پورے ڈیٹیل میں جو ہے اس پہ جو ہے آپ سے ہم گفتگو کر سکیں گے اس پہ کہ کیا خواہشات ہیں آپ کی اور پی ایس ایل میں رہتے ہوئے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ. ندیم عمر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. اور ملک کا مستقبل، یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جو لڑکے پرفارمرز ہوتے ہیں ان کی قدر کوئی اتنا نہیں کرتا پاکستان میں جتنا ہم سب جانتے ہیں کہ ندیم عمر صاحب کرتے ہیں. اور پاکستان ڈومیسٹک اب مجھے پتا چلا کہ نبیل وہ سوال پاکستان سپر لیگ کا کہاں سے آ رہا تھا. اچھا تو یقیناً پاکستان سپر لیگ کی جب بات ہوئی گئی ہے، بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ خرم آپ کا سلیکشن ہوا ہے، کراچی کنگز میں آپ آئے ہیں. اور اب ہم نیشنل T20 کپ کی اس اننگز کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے جو 70 رنز کی آپ نے کھیلی تھی فائنل میں پریشر میچ میں. اب زیادہ کمفرٹیبل ہوتے جا رہے ہیں T20 فارمیٹ کے ساتھ؟ نہیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میری کوشش ہوتی ہے جدھر کھیل رہا ہوں ادھر اس فارمیٹ کے حساب سے کھیلوں. تو بس وہ سچویشن ایسی بن گئی تھی، اسپیشلی جاتی دونوں مین پلیئر جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں رن کیا، اسپیشلی شاہزیب نے جس طرح اننگیں کھیلی تھی، پھر سیمی فائنل میں خالد نے جس طرح ایکسٹراڈنری اننگ کھیلی تھی، وہ دونوں آؤٹ ہو گئے کیونکہ ایک سمجھ لیں کہ اتفاق سے بیٹ ڈیسیجن ہوا کہ ہم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لی تھی کہ وہ پچ نمی دکھ ایسا رہا تھا جیسے ڈرائی پچ ہے مگر نمی تھی اس میں.
تو وہ بال بھی کچھ ایسی ہوئی اوپر سے, پھر وہ شاٹس لگے غلط, اور T20 میں ہوتا ہے. تو بس وہ یہ کہہ لیں کہ کوشش کی تھی کہ 20 اوور میں نے اور فواد عالم نے کھیلیں, کہ فواد آیا, اس کی بھی عادت ہے اسٹرائک کو روٹیٹ کرنے کی. اس نے بولا پریشر لینے کی ضرورت نہیں آ رہی ہے اور کوشش کریں گے اسٹرائک کو روٹیٹ کریں. تو بس وہ اللہ مدد کرتا رہا. پھر یہ کہہ لیں کہ پریشر میں زیادہ فوکس ہونا پڑتا ہے تو اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوا, کیونکہ پاسٹ میں بھی ہوا میں آپ نے تو ایڈجسٹ کیا. عثمان اگر آپ سے بات کرتے ہیں ODIs کا آپ کا ریکارڈ دیکھیں تو کافی بہتر ہے, 41 کا ایوریج آپ کا بھی ہے, بٹ T20 میں آپ سمجھتے ہیں آپ کو موقع ہی نہیں دیا گیا. ایک چیز ہے کہیں نہ کہیں ایک موجود ہے کہ یار اگر مجھے لاہور سے موقع دیتے کم سے کم میں ایٹ لیسٹ پروف کر پاتا کہ میں بھی تینوں فارمیٹ کا پلیئر ہوں. جی نبیل بھی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ویسے میں ابھی T20 اتنے میچز کھیلا نہیں ہوں, 4 ڈے اور 1 ڈے میچز زیادہ میرے ہیں, اور T20 میں اپنے کلب کی طرف سے بھی کھیلتا ہوں. جب میں UK جاتا ہوں لیگ کرکٹ کھیلنے کے لیے, وہاں پہ بڑی زبردست پرفارمنس کرتا ہوں. لاہور لائنز یا لاہور ایگل سے کبھی آپ کو جو ہے زیادہ تر بینچ پہ جو ہے آپ کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے, کہیں موقع نہیں دیا گیا سر؟ جی یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں. میں تو نہیں, میرا تو کام ہے کھیلنا. اگر مجھے کھلائیں گے تو میں ڈیفینیٹلی T20 میں بھی پرفارمنس کروں گا. اور جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا انگلینڈ میں, تو وہاں پر پریمیئر لیگ میں کھیلتا ہوں. جب جاتا ہوں انگلینڈ تو وہاں پر بڑی زبردست پرفارمنس کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف 4 ڈے اور 1 ڈے کے لیے ہی 1 ڈے کا ہی پلیئر ہوں. تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر کرکٹ میں جو ہے نا وہ میں ایڈجسٹ کرتا ہوں اور میں کھیلتا ہوں. ایک ٹیگ لگ جاتا ہے ہماری کھلاڑیوں پر جو زیادہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں, جیسے پہلے خرم منظور کو بھی شاید ایسوسیٹ کیا جاتا تھا کہ جی یہ تو صرف ٹیسٹ کا پلیئر ہے, یہ تو صرف فرسٹ کلاس کرکٹ ہی کھیل سکتا ہے. یہ میں نبیل سے بھی پوچھوں گی کہ جب سلیکشن ہو رہا ہوتا ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے کھلاڑیوں کا, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرسٹ کلاس میں اتنے رنز بنائے ہیں, فرسٹ کلاس میں زیادہ سینچریز ہیں, تو شاید یہ فرسٹ کلاس کا ہی پلیئر ہے. تو یہ ٹیگ بہت زیادہ خرم ڈسٹرب کر رہا ہے کھلاڑیوں کو جو T20 میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں, مگر ان کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ کیونکہ بہت سلو کھیلتا ہے تو T20 کا پلیئر نہیں ہے. نہیں, پلیئر تو وہی ہے جو ہر کرکٹ میں پرفارم کرے. دوسری بات یہ کہ پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ سیزن پلیئر ہے کہ نہیں ہے, کہ نہیں صرف 2 ٹورنامنٹ کھیل رہا ہے باقی 8 مہینے گھر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی بہت بادر کرتی ہے. پورا سیزن کھیلنا, اس میں 4 ڈے کرکٹ بھی ہے, 2 سے 3 1 ڈے ٹورنامنٹ ہے, پھر 2 T20 ٹورنامنٹ, تو پورا ایک پیکیج ہوتا ہے. اگر آپ اس میں پرفارم صحیح ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوا, مگر آپ کھیل رہے ہو یا نہیں کھیل رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے. اور میرے خیال سے بورڈ کی اب شاید پالیسی بھی یہ دینے والے ہیں یا دے دیے کہ جو قائدم ٹرافی بھی کھیل رہا ہوگا اس کی بھی پرفارمنس نوٹ کی جائے گی PSL کے اندر, کہ آپ قائدم ٹرافی بھی کھیل رہے ہیں یا صرف لیگ کے چکر میں آپ نے بس لیگ کے لیے محدود کر لیا ہے کہ میں ڈومیسٹک ایک T20 ہے, 2 1 ڈے ٹورنامنٹ ہے وہ کھیلوں گا, ڈائریکٹ سپر لیگ میں چلے جاؤں گا. تو آپ قائدم ٹرافی میں پرفارم کریں, وہ بھی نوٹ ہو رہی ہے. اور بڑے پلیئر لیکن اس پہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ دونوں سے وہ یہ ہوگا کہ لیگز کو لڑکے اسی لیے فوکس کرتے ہیں کہ لیگ میں اگر T20 لیگ کہیں کھیل رہے ہیں تو پورے سال میں اتنا نہیں کماتے جتنا وہاں ایک لیگ میں جو ہے کھیل کے 3 ہفتے 4 ہفتے میں پیسے بن جاتے ہیں. تو لڑکوں کا فوکس کہیں نہ کہیں, پہلے عثمان آپ اس پہ ٹیک دیگر پہ خرم پہ بھی آئیں گے, لڑکوں کا فوکس کہیں نہ کہیں T20 پہ گیا ہے. وہ 4 ڈے سے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ یار کہاں 4 دن کی خواری کریں گے, یا ایک 20 اوور کا میچ کھیلیں گے, 6-7 میچ ہوں گے ٹورنامنٹ میں, لاکھوں روپے بن جائیں گے. نہیں, کچھ پلیئر جیسے خرم بھائی کھیل رہے ہیں, اور بھی کافی ہمارے سینئر پلیئرز ہیں جو ہمارا کچھ پلیئرز وہاں پر گئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پیسوں ہوتی, دیکھیں جو پلیئر کو کرکٹ کھیلنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جہاں سے بھی کرکٹ ملے گی, جہاں اس کا کانٹیکٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی چلا جاتا ہے. اور ایسا نہیں, ہمارے سینئر پلیئرز میں دیکھ رہا ہوں سارے, خرم بھائی ہیں, پھر عمران محمد حفیظ, سارے یہ لوگ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور ہمیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور یہ گڈ سائن ہے. خرم, یہ جو پیسوں والی بات ہے, اس پوائنٹ سے آپ ایگری کریں گے کہ جب لڑکے کو پتا ہے یار میں 10 چھکے ماروں گا مجھے 6 لاکھ 8 لاکھ روپے مل جائیں گے, کہاں یہ پورے سیزن میں خواری کروں گا 2 لاکھ روپے نہیں بنیں گے؟ نہیں, اس کو میں اس طرح کہوں گا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیسٹ ٹیم میں جا سکتا ہوں, میں 4 ڈے کرکٹ نہیں چھوڑتا. یہ لڑکے زیادہ تر جو جن کی آپ بات کر رہی ہیں, جو لڑکے اس طرح کر رہے ہیں, وہ لڑکے یہ ہوپ چھوڑ چکے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیم میں میری جگہ بنے گی یا مجھے کال ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹیسٹ ٹیم میں جاؤں گا, آج نہیں کل جاؤں گا. اگر آپ کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے آفر ہوتی تو بھی آپ نہیں میں بٹ میں نہیں بٹ میں تھا, میں پک نہیں ہوا. اگر پک ہوتا تو جس طرح باقی پلیئر گئے تو میں بھی جاتا, مجھے وہاں کسی نے پک نہیں کیا, سچ بات یہ. بٹ میں تھا, انٹرنیشنل ہے نا کرکٹ, وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, آپ بنگلہ دیش میں جا کے پرفارم کر رہے ہو, ٹف کنڈیشن ہے, اس میں جا کے پرفارم کرنا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں میں بس 4 ڈے کرکٹ ختم کر کے 1 ڈے اور T20 کھیلوں, تو آپ اپنے آپ کو خود محدود کر رہے ہو, اپنی کرکٹ کم کر رہے ہو. ایک بورڈ کو میسج دے رہے ہو کہ نہیں میں اس کرکٹ تک محدود ہوں, بس میری اتنی ورث ہے. آپ کھیلو, پیشن سے کھیلو اور پرفارم کرو, کیوں نہیں آپ کو اپرچونٹی ملے گی, دیر سے ہی ملتی ہے. خرم, آپ کو نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ جو کھلاڑی کھیلنے گئے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہوئے اتنے کمپیٹنٹ ہیں, آپ لوگ وہاں چلے جائیں گے تو ڈومیسٹک کا جو پریمیئر ٹورنامنٹ ہے اس میں ایک اسٹینڈرڈ کہاں چلا جائے گا, کوالٹی کہاں جائے گا؟ دیکھیں وہی والی بات آ گئی نا, وہ بھی کرکٹ تو لو تو نہیں ہے نا, ان کے پلیئر بھی تو ڈومیسٹک چھوڑ کے آتے ہیں. اپنی کرکٹ کو سرو کرنے کی بجائے آپ فوقیت دیں گے کہ بنگلہ دیش میں پلیئرز پرفارم, بیسکلی کرکٹ تو وہی ہو رہی ہے نا, یہاں بھی کرکٹ ہے وہاں بھی کرکٹ ہے, وہاں راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا.
کرکٹ یہاں پہ بھی. اور جہاں بٹ فضیلہ اس پہ اگر میں انٹروین کروں, اور پوائنٹ جس طرح ہم لوگ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ لیگز کھیلنا یہ جو ریسیپروکل بیسس پہ ہوتا ہے, وہاں کے لڑکے بھی چھوڑ کے آتے ہیں اپنے ڈومیسٹک سیزن. اگر آپ صرف اپنے لڑکوں کو منع کر دیں گے تو کل کو بنگلہ دیش بورڈ بھی جو منع کرے گا, سری لنکن کرکٹ جو ہے SLC جو ہے وہ منع کرے گا. تو آئی تھنک یہ گیون ہے کہ لیکن کہیں PCB ہیلپ کرے, کہیں وہاں کے بورڈ ہیلپ کریں. ایک بات اور ایڈ کروں گا, میں پچھلے 4 سال سے 10,000 پاؤنڈ پلس میرا کانٹریکٹ انگلینڈ کا ہو رہا ہے. صرف میں اس لیے اس کو اگنور کر رہا ہوں, چھوڑ رہا ہوں. میرے ایجنٹ ہے عابد, اور مجھے ہر سال, اس سال بھی مجھے 10,800 سم تھنگ پاؤنڈ کی میرے کو آفر ہوئی. میں نے منع کی کیونکہ اگر میں وہاں سائن کر لوں گا تو میرا یہاں سے فوکس ہٹ کے انگلینڈ پہ ہو جائے گا. عثمان آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ایڈ اپ کرو, پھر میں دونوں پہ سوال کروں گا. 4 ڈے اور ٹیسٹ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جیسے خرم بھائی نے کہا کہ مطلب پلیئرز جب چلے جاتے ہیں لیگ کے لیے, میں یہی کہوں گا کہ جیسے ہمارا بھی ڈومیسٹک سیزن سٹارٹ ہوا ہے, ہمیں اسی کو ہی پریفرنس دینی چاہیے اپنے ڈومیسٹک سیزن کو, کیونکہ یہ ہمارا مطلب مین ٹورنامنٹ قائدن ٹرافی ہوتا ہے ہمارا. T20 کرکٹ یہ مشکل کرکٹ ہوتی ہے, 4 ڈے کرکٹ, اس میں پرفارمنس کرنا. اس میں قصوروار کون ہے؟ اگر لڑکوں کو وہاں 50 لاکھ یا 40 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو وہ BPL میں جا کے ارن کریں گے, نہ کہ یہاں کھیلیں گے. یہاں پہ نہیں, یہاں پہ ڈومیسٹک اسٹرکچر میں آپ کو فرسٹ کلاس کے پیسے کتنے کم ملتے ہیں. اگر یہیں آپ کو 50,000 یا لاکھ روپے پر میچ مل رہا ہو, اور آپ کو پتا ہے ٹیسٹ ٹیم میں جب آپ ٹیسٹ کھیلیں گے آپ کو ایک ٹیسٹ کے 10 سے 15 لاکھ ملیں گے, جہاں کے آپ کو کم ملتے ہیں T20 ون ڈے سے زیادہ, تو آپ بھی چاہو گے کہ آپ 4 ڈے کرکٹ کھیلو. دیکھیں پھر وہی چیز ہے کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی, آپ کی ایگزیکٹلی ہماری جو فرسٹ جو ہے ہماری گیم ہی ہے, ٹھیک ہے, ہم کھیلتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں مائنڈ میں لے کر آنا چاہیے کہ پیسے وہاں پر زیادہ مل رہے ہیں یا کم. لیکن فرسٹ جو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے وہ اپنے ملک کے لیے ہونی چاہیے. پاکستان ڈومیسٹک جو بھی سیزن چل رہا ہے اس میں پرفارمنس کرنی چاہیے. اگر جو سینئر پلیئرز کھیلیں گے, جونیئرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا ان سے, اس میں کافی فائدہ ہوگا. خرم یو ڈس ایگری؟ نہیں, میں اس لیے دیکھیں ہر بندے کی اپنی نیڈ ہوتی ہے. پروفیشنل اپروچ, بینگ اے پروفیشنل, میرے کو آفر ہوگی میں تو جاؤں گا. اگر میں دیکھ رہا ہوں یہاں میں پرفارم کر رہا ہوں, کیونکہ انضمام نے کہہ دیا کہ آپ سارے لڑکے جو ڈومیسٹک کرکٹ چل رہی ہوگی تو سارے لڑکے ڈومیسٹک کرکٹ ہی کھیلیں گے. ایسا ہوگا نہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ منع کر دے گا. PCB جو ہے وہ خود اس چیز کو آپ دیکھیے گا, یہ آپ کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. انضمام والے کہتے ہیں آپ نے PSL بھی کرانی ہے. آپ اپنی جگہ بات صحیح کریے, مگر اس طرح ہو نہیں سکتا, کیونکہ پھر دوسرے کرکٹ بورڈ اپنے لڑکوں کو بول دیں گے ہم اجازت نہیں دے رہے کیونکہ یہ ہماری لیگ کھیلنے نہیں آئے. اور وہاں پہ بھی جا کے کرکٹ ہی ہو رہی ہے, اور ٹف کرکٹ ہو رہی ہے. آپ دنیا کے ٹاپ پلیئرس کے ساتھ کھیلتے ہو, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی کرس گیل کھیلتا ہے, پاکستان کے بیسٹ پلیئر ادھر جا کے شاہد بھائی کھیل رہے ہیں, اور بڑے بڑے نام کھیل رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کرکٹ نہیں ہو رہی, وہاں پہ کچھ اور مذاق ہو رہا ہے. یہاں سے زیادہ مشکل کرکٹ ہو رہی ہے. مائنڈ میں آتی ہے نا, ایک تھوڑا سا میرا جو معصوم سا ذہن ہے وہ صرف یہ چیز سوچتا ہے کہ خرم منظور کے کیلیبر کا پلیئر ہے, یا مصباح اور یونس خان جب ڈومیسٹک کرکٹ میں جو یہاں کے جونیئر لڑکوں کے ساتھ اگر کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہاں کے لڑکوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو شاید ان کی ان اویلیبل ہونے پر ان کو نہ سیکھنے کا موقع ملے. تو خرم آپ لوگوں کی ضرورت ہے جو جونیئرز ہیں ان کو, تو آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ یا کسی اور لیگ کھیلنے چلے جائیں گے تو یہ لڑکے کیسے سیکھیں گے, یہاں سے ٹیلنٹ کیسے نکل کر آئے گا؟ نہیں, اس طرح جس طرح میں خالد کی غیر موجودگی میں کپتان بنا, کوشش جتنا ہو سکتا تھا اپنا آؤٹ پٹ دیا, سمجھایا بھی, بات بھی ہوتی تھی اس میں اپنی, ان کو آئیڈیاز دیتے تھے, نئے پلیئر کو بیٹنگ کس طرح کرنی ہے یا کس سچویشن میں کس طرح کھیلنا ہے بتا سکتے ہیں. باقی پلیئر جو اسپیشلی پلیئر جو ہوتا ہے نا وہ خود اچھا اگر پک کرنے والا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مجھے ہمارے بڑے یہ مثال دیتے تھے کہ بیٹا پانی, ریت اور پلیئر اپنا راستہ خود بناتے ہیں, تو وہ بنو پلیئر کے اپنا راستہ خود بناؤ, تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ سمجھنے والے کے لیے بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھنے والے کے لیے ایک کہاوت ہے. نہیں, لیکن جس طرح عثمان انہوں نے کہا کہ پکڑنے کی بات کی, یہاں تو ایسا لگتا ہے آپ لوگ کو چھوڑ دیا دوڑنے کے لیے, دوڑتے ہی رہو, وہ گھوم کے سرکل پورا ہوا جا رہا ہے, بٹ اس کے بعد وہ جو ہوتا ہے نا وننگ لائن ہے وہ آپ کو جو کراسنگ لائن کہیں نہیں مل رہی. نہیں, وہ جیسے بھی خرم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, پھر یہی اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں نا, بس اب کوئی اگر نہیں ہے, کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتے. ایکچولی وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ سگنل آپ کو نہیں مل رہا, ایک ٹائم تو گرین ہوگی, ریڈ سگنل چل رہا ہے, گرین آئے گا نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ریڈ پہ پاز ہو گیا. عثمان کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. خرم نے تو obviously ٹیسٹ کی ہوئی انٹرنیشنل کرکٹ, وہاں پہ اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ کیونکہ obviously ایک لمیٹڈ چانس ملا آپ کو 2 ہی ODIs کھیل سکے, تو اگر گھر کو آپ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہو تو کتنے مشکل حالات ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایک کرکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. موسٹلی سارے جو کرکٹرز ہیں وہ اتنی رچ فیملی سے ان کا بلانگ نہیں ہوتا. اس میں میرے فادر کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ آل دا ٹائم مجھے سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل, وہ خود بھی کرکٹر ہیں, ایکس کرکٹر فرسٹ کلاس, تو وہ مجھے بہت زیادہ ہر ٹائم موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار تم نے بس گیو اپ نہیں کرنا, لگے رہو, محنت کرتے رہو, اللہ تعالیٰ جب تمہیں دوبارہ پھر چانس دے گا تم اچھا پرفارم کرو گے, تم اچھے پلیئر ہو. لیکن یہ کہ تم بس ڈسہارڈ نہیں ہو, لگے رہو, ہارڈ ورک کرتے رہو. ہر سیزن سے پہلے مجھے سمجھاتے ہیں کہ بس بیسٹ بیٹسمین تم نے ہونا ہے,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطلب خاص دعائیں ہیں میرے لیے. لیکن بہت سارے لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں سیٹل ہوتے ہیں, وہاں سے کرکٹ کھیلتے ہیں. پاکستان کے بہت سارے ایسے کرکٹر ہیں ریسنٹلی بھی اور ان فیوچر بھی بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جو اسٹرکچر کی وجہ سے شاید چھوڑنا پڑے ان کو, کیونکہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, چانس نہیں ملے گا جب تک اگنور کرتے رہیں گے. نیا لڑکا آئے گا, اگر اس کے پاس روزی کمانے کا موقع ہی یہاں سے اسے نہیں مل رہا, اور پھر جہاں سیلریز کی بھی بات ہوئی ہے نبیل کی جانب سے, تو خرم اب فرسٹ کلاس کرکٹ میں ریجنل ٹیمز میں پر ڈے جو ہے 25,000 کر دیا ہے میچ فیس. آپ کے خیال میں انف ہے, گڈ انف, یا آپ کے خیال میں اور ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا, آپ کے تھرو یہ چیز میرا ایک اچھا سائن ہے. اس لیے اچھا سائن ہے کیونکہ نہ ہونے سے مجھے, میں میچ کھیل رہا تھا, مجھے آنیسٹلی مجھے ڈیلی الاؤنس بھی انکریز ہوا ہے. ڈیلی الاؤنس مجھے پتا ہے ٹوٹل میچ فی 25,000 ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تک 25,000 یہ لوگ نہیں, دن کی ڈیلی جو ہے وہ پر ڈے ڈیلی ہے 2,000, اور میچ فیس آئے گی اس لیے مجھے پتا نہیں ہے, مگر یہ بتا رہے ہیں اگر ہوا ہے تو بہت اچھا, بہت اچھا. پورے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے پر میچ ملے گا, چاروں دن کے 25,000. ہاں, تو ایک اچھا ڈیسیجن ہے, اور یہ کہہ لیں کہ امپروومنٹ تھوڑی سی مگر ہوئی تو ہے. پہلے کچھ اور فیس تھی, میں ایک ٹائم وہ بھی تھا, ایک ٹائم میں بتا رہا ہوں نا, ایک ٹائم وہ بھی تھا جب میں نے 2,500 میچ فیس پہ کراچی سے 11 میچ کھیلے, وہ بھی ٹائم تھا. تو یہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر بورڈ کا سب سے بہترین اسٹیپ تھا کہ پہلی دفعہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ڈے نائٹ میچ ایک ایک ٹیم نے کھیلا ہے. آج تک یہ ایسا ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے. یہ پہلا اسٹیپ, یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے, کیونکہ ہر پلیئر نہیں, وہ تو فائنل ہوتے تھے پہلے, وہ پہلے فائنل ہوتے تھے. اب انہوں نے پورے ٹورنامنٹ ہر ٹیم کو ایک میچ ملا ہے, اور بہت سی ٹیمیں لکیلی ٹی وی پہ بھی کھیلا ہے. وہ میچ 2 میچ اسلام آباد کو ملے کیونکہ obviously شکیل. اور ایک اور بہت اچھا اسٹیپ یہ تھا کہ پہلی مرتبہ مطلب ہماری ڈومیسٹک کرکٹ جب سے ہے کہ شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ٹورنامنٹ کرانے سے بہت پہلے. اچھی چیزیں ہیں جن کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ اسٹیپ ہو گیا, جس طرح ہر لڑکے کو پنک بال سے تھوڑا سا ہی مگر آئیڈیا تو ہوا. میں نے لائیو میں پہلی دفعہ کھیلا, پہلی اننگ میں تو مجھے سچ بات ہے, مجھے کیا بہت سے پلیئروں نے بولا بال قریب آگے غائب ہو گیا. دوسری اننگ میں میں نے 250 سکورز کیا, مگر پہلی اننگ اور شروع میں فیلڈنگ میں اسپیشلی سلپ کیچز گرے, ہر ٹیم سے گرے. وہ ٹی وی پہ بھی دکھا, کیونکہ بال قریب آتا ہے ایسا لگتا ہے غائب ہو گیا, دور سے بڑا کلیئر دکھ رہا ہوتا ہے. اس بال کی پریکٹس ہوگی, میچ کھیلیں گے تو ہوگا نا. اب ہمارا پہلا ٹیسٹ میچ وہاں پہ ڈے نائٹ تھا جس طرح, اب جو لڑکا اگر یہاں سے سلیکٹ ہو اس کو تھوڑا تو آئیڈیا ہوتا, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور امید کرتا ہوں نیکسٹ, یہ میں نے بیچ میں بھی بولا تھا جب بات ہوئی تھی میری, تو میں نے اس میں یہ بھی میڈیا سے بات کر دیا تھا, اگر یہ اس طرح کا ایک پورا ٹورنامنٹ ہو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ دنیا بھر میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے. اور فرسٹ کلاس کرکٹرز آپ لوگ ہیں, تو ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں اب ٹیسٹ کرکٹ کا مستقبل یہی رہے گا, یہ ڈے نائٹ کرکٹ, اور اب آپ لوگ کتنے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے جا رہے ہیں ود دس؟ جی میں ابھی ڈومیسٹک پر ہی آؤں گا. ابھی جیسے خرم بھائی نے کہا واقعی چینج آیا ہے ہماری ڈومیسٹک میں, اور جب سے یہ ریلیگیشن کا ایک انہوں نے یہ سسٹم نکالا, اس سے بڑا اچھا ایک امپروومنٹ آئی ہے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ اپنی ریلیگیشن کے لیے وہ سیو کر رہی ہوتی ہے. تو ایک اچھی کرکٹ جو ہے یہ گڈ سائن ہے. اچھا جیتنے پہ پہلے نہیں جا رہی, آدھی ٹیمیں جو ہے اپنے آپ کو سیو کر آگے دیکھیں گے. تو یہ بھی چیز ایک اچھی ہے. مستقبل ٹیسٹ کرکٹ کا آپ کو لگتا ہے پنک بال سے ہی ہے اب؟ دیر از نو وائٹ ریڈ بال ان ٹیسٹ کرکٹ, دیر از پنک بال ان فیوچر. ڈیفینیٹلی جیسے کرکٹ اب بڑی آگے جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی چینج تو آنا ہی تھا. اور یہ خرم بھائی نے بھی میچ کھیلا ہے, میں نے خود میچ کھیلا ہے, یہ ڈے نائٹ بڑا مزہ آیا تھا, اور اس کو ہونا چاہیے. یہ بتاؤ کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سیزن میں کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ لگا, آپ 5-6 سیزن سے کنٹینیو کھیل رہے ہو, پرفارم بھی کر رہے ہو, اس سیزن میں کمپٹیٹو کرکٹ ہوئی یا صرف جو پی سی بی نے اقدامات کیے وہ تھوڑے بہتر تھے بٹ کرکٹ کا لیول وہی تھا؟ نہیں ڈیفینیٹلی نبیل بھی بڑی زبردست کرکٹ ہوئی ہے. میں نیشنل بینک کی طرف سے کھیل رہا تھا, اور ہمارے جو اگینسٹ ٹیمیں تھیں سوئی ناردرن گیس, پی آئی اے, پھر حبیب بینک, اچھی ٹیمیں ہیں یہ, اور میں نے ان کے اگینسٹ رنز کیے, اور بڑی امپروومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹنگ میں, کیونکہ یہ ساری ٹاپ کی ٹیمز ہیں ہماری ڈومیسٹک کی, اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے, اور آئی ہوپ کہ آگے بھی جو ہے اچھا ہوگا. ایک چیز جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ابھی تک میرے مائنڈ میں, ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے, ڈپارٹمنٹس اینڈ ریجنز. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایک تو ریجنل ٹیم کا پلیئر بیٹھا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ٹیم کا, کیا اچھا کمپیٹنٹ ہے, یا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ون سائڈڈ ڈپارٹمنٹس ایک طرف چلے گئے اور ریجنز کا بہت ہی برا حال ہے, مطلب بہت ہی زیادہ لو سکورنگ میچز بھی ہوئے ہیں, 150 پہ بھی ساری ریجنل ٹیمز آؤٹ ہوئی ہیں, اینڈ کراچی بلوز کا جو حال تھا ویری ڈس اپوائنٹنگ. سو خرم آپ کے خیال میں کیا یہ مکسچر صحیح ہے, اس کو رہنا چاہیے فیوچر میں, یا آپ ابھی بھی الگ الگ کرکٹ کو پریفر کریں گے؟ نہیں دیکھیں, آنیسٹلی بات کی جائے تو اسٹینڈرڈ نیچے آیا ہے. کیوں؟ ڈپارٹمنٹ کا ایسوسیشن سے کوئی میل نہیں ہے, کیونکہ ڈپارٹمنٹ میں سے جو لڑکے بچ جاتے ہیں, مثال ہماری ٹیم نے لاسٹ ایئر گریڈ 2 میں چلی گئی انفارچونیٹ, تو ہم لوگ پھر کراچی سے کھیل لیں, اور ہمارے ایک ٹیم میں 3 پلیئر تھے
میں خالد سمی بھائی اور خالد چلے گئے لیگ کھیلنے، میں اکیلا تھا. اب ان ینگسٹرز کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کھیل رہے ہیں ان کا حبیب بینک سے میچ ہو رہا ہے، UBL سے میچ ہو رہا ہے، گرین وکٹ پہ میچ ہو رہا ہے. مطلب سچویشن قریب بھی نہیں ہے. اور ڈپارٹمنٹ جب آپس میں کھیلتے ہیں بہت ٹف ہوتا ہے. اچھی کوالٹی کرکٹ ہوتی ہے. یہ نہیں میں سسٹم کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، مگر کرکٹ کوالٹی نیچے آئی ہے. بٹ خرم ایک تلخ سوال اگر میں کروں تو اگر بات کرتے ہیں پورٹ قاسم اتھارٹی سے، آبویسلی آپ کھیلتے ہیں، تو پورٹ قاسم اتھارٹی کو بھی ہم نے دیکھا وہ ریلیگیٹ ہوئی. کراچی بلوز سے آپ سیزن کھیلے، آپ تھے، محمد سمیع، خالد لطیف، 2 کے وہ لوگ گئے BPL میں، بٹ آدھا سیزن تو اویلیبل تھے. اس کے باوجود ٹیم کا ریلیگیٹ ہو جانا کہیں نہ کہیں تو کوشچن مارک اٹھیں گے نا. نہیں میں اس کو اس طرح آپ کا اس سوال کا جواب دوں گا. یہ ٹینس نہیں ہے نہ اسکواش ہے کہ انڈیویجول گیم ہے، یہ ہے ٹیم گیم. تو 2-3 پلیئر ایون 5 پلیئر بھی ٹیم کو نہیں جتواتے جب تک آپ کا 11واں پلیئر بھی سپورٹنگ کریکٹر ادا نہ کرے. تو ٹیموں کا فرق تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیموں کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. مثال UBL، ان کے ٹاپ کریم، ابھی وہ خود بول رہے ہیں کہ ہماری ٹاپ کریم گئی ہوئی ہے، بزی ہے نیشنل ڈیوٹی پہ، اس کے باوجود وہ فائنل کی لائن میں. ہاں بالکل. اگر عثمان صلاح الدین کی نیشنل بینک کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہی نیشنل بینک تھی جہاں سے سلمان بٹ، کامران اکمل، محمد آصف، محمد عامر، میں خود کھیلا ہوں نیشنل بینک سے، آپ، محمد سمیع، قیصر عباس، عمر امین. تو ایک طویل فہرست ہے. عجیب سا لگتا ہے عثمان صلاح الدین ایک ٹیم جس کا اتنا بڑا نام تھا اب بالکل ہی جو ہے چینج ہو گئی ہے. نہیں نو ڈاؤٹ بڑی زبردست ٹیم بنائی ہے نیشنل بینک نے اس بار. 12 لڑکے نئے آئے ہیں اور بالرز بھی ہمارے پاس بڑے اچھے ہیں، لیکن ہمارے پاس بیٹسمین زیادہ تھے اور سب نے اچھی پرفارمنس کی ہے. بالرز میں ہمارے پاس ایک عاطف جوار لڑکا ہے، اس نے بڑے زبردست 40+ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر یہ ٹیم اور اچھا پرفارم کرے گی میں سمجھتا ہوں. تو بہت زیادہ خرم کا ایک کہنا، ایک پوائنٹ آف ویو جو کہ نکل کر یہاں پر سامنے آیا ہے کہ 1 سائڈڈ میچ ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے ریجنل ٹیمز کا ڈپارٹمنٹل ٹیمز سے، خاص طور پر جس طرح کے ابھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات میں. اور اوور آل فارمیٹ نمبر آف ٹیمز کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہوا ہے کہ 16 ٹیمز کھیل رہی ہیں. شروع میں جب پول میچز سے شروع ہوا تھا 16 ٹیمز کھیل رہی تھیں. تو آپ کے خیال میں کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟ ایک آسٹریلیا کا ہے جہاں صرف 6 ٹیمز کھیلتی ہیں اور جہاں راؤنڈ رابن کے تھرو میچز ہوتے ہیں. ایک جو ہے کاؤنٹی کرکٹ کا ہوتا ہے جہاں لیگ وائز ہوتے ہیں، 9 ٹیمز کھیل رہی ہوتی ہیں. ایک انڈیا میں ہوتا ہے جہاں 27 ٹیمز ہوتی ہیں جہاں پہ گروپ A، B اور C بنا ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں کون سا طریقہ کار سوٹ کرے گا پاکستان کو؟ جو میں نے کھیلا ہے میں اس کو بتاؤں گا. نہ میں نے وہاں کھیلا ہے نہ مجھے اس چیزوں کی نالج ہے. جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ تھی نا جس کو پیٹرس ٹرافی کہتے تھے، یا صرف قائدم ٹرافی پہلے ڈپارٹمنٹ کی ہوتی تھی، پھر قائدم ٹرافی ہوتی تھی ایسوسیشن کی، جس میں 5-5 4 لڑکے ڈپارٹمنٹ کے جاتے ہیں. 5 لڑکے ایٹ لیسٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو. وہ سیزن کھیلا اور کراچی کو میں نے اپنی کپتانی میں قائدم ٹرافی جتوائی تھی. تو وہ بڑی اچھی کرکٹ تھی. کمفرٹیبل تھے سارے کھلاڑی، کمفرٹیبل تو تھے مگر کمپٹیشن بہت اچھا تھا کیونکہ لڑکا وہاں سے کوشش کرتا تھا کہ میں پرفارم کروں تو میرا ریجن میں بھی نام آئے. ایک اور دوسری بات یہ جب سامنے حبیب بینک ہے تو سامنے UBL ہے، سامنے نیشنل بینک ہے تو سامنے پورٹ قاسم ہے. مطلب آپ اگر رن کرو گے تو بڑی ٹیم کے خلاف رن کرو گے، آؤٹ کرو گے تو بڑی ٹیم کے خلاف آؤٹ کرو گے. وہ پرفارمنس کو ریکمینڈ اوپر کیا جاتا تھا. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر لڑکا پرفارم کرتا ہے اوپر ریکمینڈیشن یار چھوٹی ٹیم تھی یار، مگر رن تو رن ہوتے ہیں، آؤٹ تو آؤٹ ہوتے ہیں. مگر یہ بڑا فیکٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر امیج کو کہ یار یہ چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ رن کرتا ہے یا آسان بالنگ لائن کے خلاف رن کرتا ہے یا آسان بیٹسمینوں کو آؤٹ کر دیتا ہے. بڑی اتنی زبردست انہوں نے بات کی. اور جس طرح عثمان پہ آپ جا رہی ہیں، یہ ٹیگ ہے، یہ وہ فیکٹ بتا رہا ہوں جو رن اسکورر بنے تو عثمان یہ ٹیگ لگا ہے کہ آپ نے تو ریجنل ٹیموں کے اگینسٹ رن اسکور کر ایگزیکٹلی مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ ریجنل میں رنز کرتا ہے اور یہ مطلب چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ رنز کرتا ہے. عثمان اتنے زبردست فضیلہ نے جو آپ کے بال پھینکی. ایک اور میں ساتھ گگلی کروں گا. مجھے یاد ہے کہ ایک سلیکشن کمیٹی کے ممبر سے میری، یہ کرنٹ سلیکشن کمیٹی نہیں پچھلی سلیکشن کمیٹی کیونکہ 2-3 سال سے رن کر رہے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ عثمان صلاح الدین کیوں نہیں کنسیڈر ہوتے. انہوں نے کہا یہ شارٹ پچ پہ ہلکا ہے. تو میرا نیکسٹ ان کے ساتھ جو مکالمہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی ٹیم میں 10 رکی پونٹنگ کھیل رہے ہیں. تو یہ جو ٹیگ لگا دینا کہ شارٹ پچ کی پوری ٹیم ہی شارٹ پچ پہ فارغ ہو رہی ہے، نیشنل ٹیم آپ کی جو انٹرنیشنل سائڈ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیگ غلط لگا دیے جاتے ہیں؟ نہیں میں پھر وہیں پر آؤں گا کہ ریجن سے میں کھیل رہا تھا تو نو ڈاؤٹ میں نے ریجن سے بہت زیادہ رنز کیے ہیں اور مجھے خود بھی فیل ہوا کہ یار نہیں مجھے اب ڈپارٹمنٹ سے پھر جو سلور اور گولڈ لیگ کا ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا لاسٹ ایئر اسٹیٹ بینک سے بیسٹ بیٹسمین بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب اس بار میں نے نیشنل بینک جوائن کیا. مطلب میرے لیے بڑا ٹف ڈیسیجن تھا کہ یار میں کیا کروں، کہ میں ریجن سے بھی کھیل رہا تھا، میری ٹیم وہ ریلیگیٹ ہو گئی ہوئی تھی اسٹیٹ بینک کی. جسٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں نے نیشنل بینک سے یہ سیزن کھیلنا. آپ ایک کلب نہیں بنا پاکستان رکھ دیں آپ اور خود ہی وہ کلب کرکٹ کھیلا کریں پاکستان کا نام رکھیں وہ بھی بنا لیں. تو اوور آل یہ پوائنٹ آف ویو یہاں سے نکل کر آیا کہ ڈپارٹمنٹس اور ریجنس کے الگ الگ ٹورنامنٹس ہونے چاہیے. جیسے پہلے ہوا کرتے تھے کھلاڑی زیادہ کمفرٹ
میں ایک کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور ہم کوئکلی بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ خرم اب جو اوپننگ سلاٹ ہے اس کے لیے امیدوار بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. حفیظ کا بھی بالنگ ایکشن کلیئر ہو گیا ہے, کامران اکمل کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, سلمان بٹ کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, پھر آلریڈی سمی اور اظہر کھیل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں بہت مشکل ہے جگہ بنانا؟ مشکل اس کے لیے جو پرفارم نہ کرے. یہاں تو پرفارم کرنے والوں کے لیے عذاب ہوا ہے, مشکل کی باتیں کر رہے ہیں. میں زیادہ نہیں بول, میں پریشر کیوں لوں؟ میں جانتا ہوں صبح مجھے جانا ہوتا ہے بیٹنگ پریکٹس, وہ کرتا ہوں, شام میں میری ٹریننگ ہے, مجھے اس کے علاوہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. کامران اکمل اینڈ سلمان بٹ میرا کسی پہ فوکس نہیں ہے, میرا اپنا آپ پہ. جیسے اس نے بڑی اچھی بات کی, جونیئر ہیں ہمارے, اور یہ ایک اچھی عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے آپ میں کھو جاؤ, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسرے کا پریشر لینے کے لیے, فلانا اوپنر ہے فلانا اوپنر. جب میرا ڈیبیو ہوتا 18 اوپنر تھے, 18 اوپنر تھے جب میرا ڈیبیو ہوا تھا, ان سب کو میں نے بیٹ کیا تھا. تو وہ اگر یہ چیزیں سوچتا تو میں چلیں یہ تو خرم یہ امید رکھیں گے کہ آبویسلی جس طرح فضیلہ خرم کی بات ہے, خرم کا سلاٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, آبویسلی وہاں پہ کمپٹیشن ہے. بٹ عثمان صلاح الدین سے ایک لاسٹ کوشچن کریں گے, جو ان کا سلاٹ ہے وہاں مصباح الحق, یونس خان نے اب جانے کا وقت قریب آ رہا, تو سلاٹ اوپن ہوں گے. اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا ہوا ہے یا جب موقع ملے گا تو گریب کرنا ہے؟ کہیں نہیں جا رہے نبیل, آئی تھنک دیکھیں وقت تو آئے گا. یہ تو شہریار صاحب نے جو ان سے اپیل کی ہے, بٹ آئی تھنک مصباح جس طرح کے مطلب ایک سوفسٹیکیٹڈ پرسن ہے, وہ کہیں نہ کہیں ایک لائن ضرور ڈرا کریں گے کہ میں نے آن اے ہائی جو ہے جانا ہے. تو عثمان آپ سمجھتے ہو سال 1.5 سال میں کہیں نہ کہیں سلاٹ کھلیں گے 2-3, اپنے آپ کو پریپیئر؟ ڈیفینیٹلی جیسے میری پرفارمنس جا رہی ہے, بالکل جو میں نے ہارڈ ورک کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے میرے میں کافی مسٹیکس میں کرتا تھا بیٹنگ میں, اب کافی چینج آیا. اور میں وہی کہوں گا فوکس میرا بیٹنگ پر ہے. اپنی جو میرا مین جو ہے گول وہ یہی ہے کہ یار میں نے پرفارمنس کرتے رہنا. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نام آئے گا نہیں آئے گا, ان چیزوں میں بالکل نہیں میرا مائنڈ نہیں ہے. جہاں کھیل رہا ہوں بس پرفارمنس کرتا رہوں. اوکے بالکل وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. عثمان صلاح الدین اینڈ خرم منظور, آپ دونوں 2 ینگسٹرز ہمارے شو میں ریڈ زون میں موجود تھے آج, اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. نبیل آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی اچھے کنکلوسیو کویسچنز آپ کے تھے. اور اوور آل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسٹینڈرڈ آف پچز میں کافی امپروومنٹ آنے کی ضرورت ہے. بال ایک ہی ہونا چاہیے ڈومیسٹک میں اور انٹرنیشنل میں جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں, اور خاص طور پر کھلاڑیوں کے فائنینشیل معاملات کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں ہم نے یہی بات کی کہ سلیکشن کا کرائٹیریا بہتر ہونا چاہیے. فرسٹ کلاس میں جو رنز کر رہے ہیں انہیں دیکھا جائے, جو وکٹس لے رہے ہیں ان پر نظر کرم رکھا جائے. سلیکٹر سے یہی گزارش, اور اسی گزارش پر پروگرام کو کریں گے وائنڈ اپ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.